أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. محترم مصلیان کرام اور عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس کائنات کو وجود دینے کے بعد بے شمار مخلوقات پیدا کی اور ان تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا انسانوں، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھیجا پیدا کیا ہے یا تم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ تو دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اس کے تراجم پڑھتے ہیں اور احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو پیدا کیا ہے وہ دو اہم مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے. وہ دو اہم مقصد کیا ہے؟ ایک ہے حقوق اللہ کی ادائیگی اور ایک ہے حقوق العباد کی ادائیگی. حقوق اللہ کی ادائیگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم میری عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اگر استطاعت ہے تو حج کرو، صدقہ دو، نفلی عبادات کرو. یہ تمام کی تمام چیزیں حقوق اللہ میں آتی ہے. اور حقوق العباد میں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرت کا حکم دیا کہ تم معاشرت سیکھو، معاملات سیکھو، اخلاقیات سیکھو. اس کے بغیر یہ دنیا ادھوری ہے، یہ زندگی ادھوری ہے. اگر ہم آداب زندگی سیکھیں گے، آداب معاشرت سیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اسی دنیا کو ہمارے لیے جنت کا نمونہ بنا دیں گے. بس ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آداب معاشرت سیکھیں، آداب زندگی سیکھیں. آداب زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم قدم پر انسان کی رہنمائی فرمائی. زندگی کا کوئی موڑ یا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی وقت میں آ کر، کسی زمانے میں آ کر یا زندگی کے کسی موڑ پر آ کر انسان یہ کہے کہ اس وقت میں آ کر شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا. ایسا زندگی میں کوئی موڑ نہیں ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام زندگی کو شعبوں میں رہنمائی فرمائی ہے. کوئی ایک لمحہ اور کوئی زندگی کا ایک دن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی نہ فرمائی ہو. بس انسان کو چاہیے کہ وہ آداب معاشرت سیکھ کر، آداب معاملات سیکھ کر اور اخلاقیات سیکھ کر اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھالے اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزارنے والا بن جائے. بس ضرورت ہے اس بات کی.
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غور کرتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, فرماتی ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی, اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی 5 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہیں. گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ زملونی زملونی, مجھ کو چادر اڑا دیجیے, میں بہت گھبرایا ہوا ہوں, حیران و پریشان ہوں, میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بھاری بھرکم جسم والا شخص آتا ہے اور مجھ کو دبوچ کر یہ 5 کلمات کہتا ہے, تو مجھ پر ایک بہت بھاری چیز آج ڈال دی گئی ہے, میں بہت گھبرا چکا ہوں. اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کلا واللہ لا یخزیک ابدا, کہ ہرگز نہیں, اللہ تبارک و تعالی آپ کو رسوا کر ہی نہیں سکتے, آپ کو اللہ تبارک و تعالی رسوا کر ہی نہیں سکتے. اور ایک دوسری روایت میں کلا واللہ لا یحزنک ابدا, کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو غمگین کر ہی نہیں سکتے. میں آپ کی حیات میں آپ کے ساتھ 15 سال سے رہتی ہوں, 15 سال میں نے آپ کی زندگی کو دیکھا ہے. آپ ایسی شخصیت ہے, آپ ایسی ذات ہے, آپ ایسے شخص ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی رسوا کر ہی نہیں سکتے. اس کے بعد فرماتی ہے انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. یہ 5 باتیں اس کے بعد ارشاد فرماتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. پہلی بات ارشاد فرماتی ہے انک لتصل الرحم, کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے, وتحمل الکلب, آپ بوجھدار کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں, وتقری الضیف, آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں, وتکسب المعدوم, کہ جو شخص کما نہیں سکتا ہے آپ اس کے لیے کماتے ہیں, وتعین علی نوائب الحق, آپ حق پرستوں کا ساتھ دیتے ہیں, آپ حق پرستوں کی مدد کرتے ہیں. یہ 5 باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر کہہ رہی ہے. اب آپ غور کریں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 5 باتیں کہی ہے, ان 5 باتوں کے اندر کوئی ایک ایسی چیز نہیں جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا انک لتبصر الصوم, کہ آپ تو بڑے روزہ رکھنے والے ہیں, آپ تو بڑی نمازیں پڑھنے والے ہیں, آپ تو تہجد گزار ہیں. پوری 5 باتوں میں بھی ایک بات میں بھی عبادت کا تذکرہ نہیں کیا, حالانکہ اسی روایت میں شروع میں موجود ہے وَهُوَ يَتَعَبَّدُ فِي اللَّيْلِ فِي غَارِ الْحِرَاءِ, کہ آپ غار حرا میں راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے. لیکن آگے چل کر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے, اس کے بعد جو 5 آیتیں فرمائی, 5 باتیں فرمائی ہیں, ایک بات میں بھی عبادت کا تذکرہ نہیں ہے. 5 کی 5 باتیں معاشرت سے تعلق رکھتی ہے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں, آپ مہمانوں کا اکرام کرنے والے ہیں, آپ حق پرستوں کا ساتھ دیتے ہیں, جو کما نہیں سکتا آپ اس کے لیے کماتے ہیں, اور جو بوجھ والے ہیں, قرضدار ہیں, آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. تو 5 باتیں جو ہے یہ تمام کی تمام معاشرت سے تعلق رکھتی ہے. شورائے بخاری نے لکھا ہے, محدثین فرماتے ہیں کہ کسی امتی کے اندر یہ ہمت اور یہ مجال کہاں کہ وقت کے پیغمبر کو اور وقت کے نبی کو تسلی دے.
لیکن یہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام انبیاء کے نبی خاتم المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امتی ہونے کے بعد تسلی دے رہی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ زبان جو تھی یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، اور جو الفاظ تھے وہ اللہ تبارک و تعالی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں القا کر رہے تھے کہ آپ میرے محبوب کو ان کلمات کے ذریعے اور ان باتوں کے ذریعے تسلی دو۔ تو گویا کہ معاشرت کا حکم خود اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں۔ اس حدیث سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ معاشرت کا حکم خود اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو دے رہے ہیں کہ آپ میرے محبوب کو کہیے کہ آپ کے اندر تو یہ 5 صفات ہے، آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مہمانوں کا اکرام کرنے والے ہیں، آپ حق پرستوں کا ساتھ دینے والے ہیں، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی رسوا کیسے کرے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کے اندر یہ 5 باتیں موجود ہو یا معاشرت کے تعلق سے وہ انسان بڑا اچھا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کبھی رسوا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک بات ملتی ہے کہ جب کفار قریش سے مکہ کے کافروں سے پریشان ہو گئے، اسلام لا چکے تھے، ایمان قبول کر چکے تھے، اس کے بعد مکہ کے کافروں نے ستانا شروع کیا، اذیت دینا شروع کر دی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو کر مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور جب یمن کے کنارے پر پہنچتے ہیں، یمن کی سرحد پر پہنچتے ہیں، تو وہاں ایک کافر سے ملاقات ہوتی ہے، ابن تہمہ نام تھا۔ وہ کہتا ہے اے ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہو؟ کیا آپ تجارت کے سفر سے جا رہے ہو؟ اس وقت فرماتے ہیں کہ نہیں، میرا کوئی مقصد تجارت کا نہیں ہے، میرا یہ سفر تجارت کا نہیں ہے، بلکہ میں مکہ والوں سے پریشان ہو چکا ہوں، میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ صلہ رحمی کی، میں نے اپنا خون جگر ان کو پلایا، میں نے اپنا مال و دولت مکہ والوں پر صرف کیا، لیکن اس کے باوجود یہ مکہ والے میرے ایمان لانے کے بعد، میرے اسلام قبول کرنے کے بعد مجھ کو اذیت دے رہے ہیں، مجھ کو طرح طرح کی تکلیف دے رہے ہیں، اس وجہ سے میں سفر کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں اور میں مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ اس وقت وہ کافر ابن تہمہ کہتا ہے ہرگز نہیں، آپ جیسا شخص اگر مکہ سے چلا جائے گا تو مکہ میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اس کے بعد وہی 5 کلمات یہ کہتا ہے إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اگر آپ جیسی شخصیت مکہ کو چھوڑ کر چلے جاتی ہے تو مکہ میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ خدا را آپ مکہ چھوڑ کر نہ جائیے، آپ واپس مکہ آئیے۔ اور یہ وہ شخص تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ذات ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے مطابق آپ کے بعد اگر کسی کو خلیفہ بنانا ہوتا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی خلیفہ بنتے۔ یہ وہ ذات تھی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو کفار قریش نے اعلان کر دیا کہ جو آپ کی گردن لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اس وقت بڑے بڑے بہادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گئے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو لا کر ان کے سامنے پیش کر دیں گے اور انعام حاصل کر لیں گے۔
شناس، قدم کو پہچاننے والے، نشان قدم کو دیکھ کر انسان کو پہچاننے والے، تو ایک بڑا ماہر نشان قدم کو پہچاننے والا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا کہ دیکھا کہ دو نشان قدم، دو آدمیوں کے قدم ہیں، تو اس کو یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ضرور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. وہ نشان قدم کا پیچھا کرتے ہوئے چلتا رہا. ایک جگہ آئی، وہ حیران و پریشان ہو گیا کہ اس کے بعد اب میں پہچاننا مشکل ہے کہ نشان قدم کس کے. وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں یہاں تک آیا تو یہاں تک دو نشان قدم تھے، دو آدمیوں کے قدم کے نشان تھے، لیکن اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں صرف ایک قدم کے نشان ہے. وہ حیران و پریشان ہو گیا کہ دوسرا آدمی تھا کون، کہ آگے اس کے نشان قدم نہیں ہے، اس کو زمین کھا گئی یا آسمان اٹھا لیا. وہ ماہر قیافہ شناس بھی پریشان ہو گیا. روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد جب آگے کا سفر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھک کر چور ہو گئے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بیٹھا لیا. تو یہ ذات تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو معاشرت میں کہہ رہا تھا، معاشرت میں پڑھنا ہی اصل زندگی ہے. دین کا 75% حصہ معاملات اور معاشرت پر مشتمل ہے. فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب ہے ہدایہ شریف، اس کی 4 جلدیں. ایک جلد میں فقط عبادات کا تعلق، عبادات کی ہے، اور بقیہ 3 جلدیں یہ تمام کی تمام معاملات اور معاشرت پر مشتمل ہے. تو دین کا 75% حصہ یہ معاشرت سے اور معاملات سے تعلق رکھتا ہے. آج ہمارے معاملات اور معاشرت ٹھیک نہیں ہے. ہمارے جو معاشرے میں جھگڑا اور فساد ہوتا ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے آداب زندگی سیکھی نہیں ہے. ہم آداب زندگی کو بجا نہیں لاتے. ہم فقط یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کرنے سے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے. ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، صدقے اور زکوٰۃ بھی پابندیوں سے ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں میں جھگڑے، دوست و احباب میں جھگڑے، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتے. کسی کا مال کھا گئے تو کسی کی زمین ہڑپ کر لی. ایک حدیث شریف میں آتا ہے من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامہ 7 اراضین، کہ جو شخص کسی کی ایک بارش کو بھی زمین ہڑپ کر لے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنائیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں ہماری خاندان میں، ہمارے معاشرے میں ہم نے نہ جانے کتنے کا حقوق کو دبا کر رکھا ہے، بہن بھائیوں کا حصے کو دبا کر رکھا ہے. اس کے بعد ہم حج کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عمرے کے سفر ہو رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے. ہماری زندگیوں میں سکون کہاں سے رہے گا جبکہ ہم نے دوسرے کو حق کو دبایا ہے، ہم نے دوسرے کو حق کو پورا نہیں کیا ہے، اور ہم زندگی میں سکون چاہتے ہیں. ہمارے معاملات اور معاشرت ٹھیک نہیں ہے اور ہم زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم عبادات کے ساتھ ہماری معاملات اور معاشرت کو بھی درست کریں. دوسرے نمبر پر معاشرت میں آتی ہے اور آداب زندگی کے تعلق سے ایک بات آتی ہے، گفتگو کا انداز، کہ ہماری گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گفتگو کی وجہ سے بھی بہت بڑے بڑے جھگڑے ہماری خاندان میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں ہوتے رہتے ہیں. ذرا ذرا سی باتوں پر کہیں تلوار نکل جا رہی ہے تو کہیں کسی کا قتل کر دیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گفتگو کے انداز کو بھی سیکھا نہیں ہے.
حسن، یہ زندگی کا اور الفاظ کا جو حسن ہوتا ہے، الفاظ کا حسن ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا کہ اس کے تمام دانت گر گئے، تو اپنے تعبیر پوچھنے والوں کو بلایا، تعبیر بتانے والوں کو بلایا اور تمام لوگوں سے تعبیر پوچھی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے تمام دانت گر چکے ہیں۔ تو تمام لوگوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ آپ کی زندگی میں آپ کی خاندان کے تمام لوگ مر جائیں گے، اور یہ تعبیر بالکل صحیح تھی۔ لیکن بادشاہوں کا مزاج بھی الگ ہوا کرتا ہے، اگر وہ خوش ہو جائے تو دولتیں لٹا دیتے ہیں، اگر ناراض ہو جائے تو گردنیں اڑا دیتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگوں نے یہ تعبیر بتائی کہ آپ کی زندگی میں آپ کی خاندان والے مر جائیں گے، تو تمام لوگوں کو مارنے کا حکم دیا۔ ایک تعبیر بتانے والا یہ سوچ رہا تھا کہ تمام لوگوں نے تو تعبیر صحیح بتائی ہے، اب میری بتانے کی باری ہے، اب میں کیا کروں؟ اگر صحیح تعبیر بتاتا ہوں تو گردن اڑ جاتی ہے، اگر غلط تعبیر بتاتا ہوں تو یہ خیانت ہوتی ہے۔ تو اس نے الفاظ کے حسن کو بدلا، اپنے الفاظ بدلے، اپنا طرز بدلا، اور اس وقت تو بادشاہ کو کہا، بادشاہ نے جب اس سے کہا تیری باری ہے، تو بتا اس میرے خواب کی اصل تعبیر کیا ہے اور صحیح تعبیر کیا ہے؟ تو اس وقت اس محبر نے کہا کہ آپ کا خواب بالکل سچا خواب ہے، اور آپ اتنے خوش قسمت انسان ہیں کہ آپ اپنی تمام خاندان والوں سے زیادہ زندگی پائیں گے۔ بات وہی تھی، لیکن گفتگو کا انداز، الفاظ کا انداز بدل گیا۔ تمام لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کی حیات میں آپ کے خاندان والے مر جائیں گے، اور اس نے بھی یہی بات کہی، بس الفاظ الگ تھے۔ کہا کہ آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنی خاندان والوں سے زیادہ جئیں گے۔ تو گفتگو کا انداز بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم گفتگو کے انداز کو سیکھیں۔ اگر کسی کی والدہ بیمار ہو، اگر ہم اس کو یہ جا کر کہیں تیرے باپ کی عورت کا کیا حال ہے، تو اس کو برا تو لگے گا، کیونکہ ہم نے الفاظ کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اگر ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے، تو اس کو خوشی ہوتی کہ میرے متعلق اچھا سوال کرتا ہے، میرے بارے میں یہ جاننا چاہتا ہے، میری والدہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ تو الفاظ کا حسن یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک بات آتی ہے، موبائل کا استعمال۔ گفتگو کے لیے آج موبائل کا استعمال بہت عام ہو چکا ہے، اور شریعت کسی جدید ترین ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ جو چیزیں نئی نکلی ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ہم اس کو شریعت کے مطابق چلانا سیکھیں، شریعت کے مطابق سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے بنے۔ اگر آج ہمارے دور میں موبائل کا اتنا استعمال عام ہو چکا ہے، تو ہم اس کو شریعت کی روشنی میں چلانا سیکھیں۔ اگر شریعت کی روشنی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو شریعت جس طریقے سے عام گفتگو کرنے کا حکم دیتی ہے، اسی طریقے سے شریعت موبائل کے لیے بھی گفتگو کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کو فون کرتا ہے، کسی کو کال کرتا ہے، تو شریعت سب سے پہلے اس کو حکم دیتی ہے کہ وہ انسان سب سے پہلے سلام کرے، سلام سے ابتدا کرے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، کتاب الآداب کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، السلام قبل الکلام، کہ تم کلام کرنے سے پہلے سلام کر لیا کرو۔ شریعت سلام کا حکم دیتی ہے۔ آج ہم جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ ساتھ مغربی تہذیب و تمدن میں غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ غیروں کا یہ شیوا ہے کہ وہ ہیلو کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ شریعت نے ہمیں سلام سکھایا ہے۔
تو ہم سب سے پہلے جب فون کسی کو لگائے تو سلام سے ابتدا کریں، اس کے بعد سلام ہو جانے کے بعد اپنا تعارف کرائے۔ ہوتا تو یہ ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فون کرتے ہیں اور ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں آپ کون ہیں، حالانکہ اگر ہم کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میں فلاں شخص ہوں اور فلاں کی طرف سے آیا ہوں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کسی کو اگر فون کر رہے ہیں تو فون کرنے کے بعد ڈائریکٹ ہمارا سوال ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں، تو سامنے والے کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ شریعت نے اس سے منع فرمایا، شریعت نے پہلے بتایا کہ اگر پہلے تم سلام کرو، اس کے بعد اپنا تعارف کراؤ، اگر اس کے بعد آپ کو تفصیلی گفتگو کرنا ہو، کوئی لمبی چوڑی بات کرنی ہو، تو پہلے سامنے والے سے اجازت لے لو کہ مجھے تفصیلی گفتگو کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ابھی وقت ہے تو آپ فون پر تفصیلی گفتگو کیجئے، ورنہ آپ وقت بتا دیجئے، میں اس وقت تفصیلی گفتگو کر لوں گا۔ تو شریعت نے یہ تمام چیزیں ہمیں بتائی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جاننے والے مسجد کے امام صاحب کے پاس آئے یا محلے کی کسی عالم دین کے پاس آئے اور ہم تمام چیزوں کو سیکھ کر، آداب زندگی کو سیکھ کر، معاشرت کو سیکھ کر، معاملات کو سیکھ کر زندگی گزارنے والے بنے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آج جتنے جدید ترین آلات نکل رہے ہیں، جدید ترین ٹیکنالوجیاں ایجاد ہو رہی ہیں، وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ شریعت نے اس کے متعلق رہنمائی نہ کی ہو۔ تمام چیزوں کے متعلق شریعت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمام چیزوں کی رہنمائی فرما دی ہے۔ بس ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم تمام چیزوں سے سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔